اوکے جی، معذرت، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام میں بنو امیہ کے بارے میں پڑھیں گے، لیکن بنو امیہ کی تاریخ شروع کرنے سے پہلے یہ تین جو مشہور جنگیں ہیں، جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے اور جنگ نہروان ہے، اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں۔ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا ٹو دی پوائنٹ بات ہوگی جو ایم سی کیوز کے متعلق آئے گی۔ 36 ہجری میں جنگ جمل ہے، صفین 37 میں اور نہروان جو ہے وہ 38 ہجری میں ہے۔ جنگ جمل جو ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگ ہوتی ہے۔ جنگ صفین جو ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ امیر معاویہ کی جنگ ہوتی ہے، اور جو جنگ نہروان ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ خارجی ہوتے ہیں۔ یہ تینوں گروہوں کے نام ہیں۔ جمل جو ہے اونٹ کو کہتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھی وہ ایک اونٹ پر سوار تھی۔ طلحہ اور زبیر، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر جو تھے وہ اس جنگ میں حضرت عائشہ کے ساتھ تھے، وہ دونوں جنگ میں شہید ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج جو ہوتی ہے وہ فاتح قرار پاتی ہے۔ ان دونوں جنگوں کی ریزن، جنگ جمل اور جنگ صفین کی جو ریزن ہے وہ قصاص عثمان ہے۔ یہاں پر کچھ لوگ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے جو جنگ کی تھی وہ نعوذ باللہ خلافت کے لیے کی تھی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اصل میں قصاص عثمان کا مسئلہ تھا۔ یہ ایک آپ کہہ لیں کہ جب حضرت عثمان شہید ہوئے ہیں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید کرنے والے باغی ہیں وہ قریب سارے کے سارے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے ساتھ مل گئے ہیں۔ اب حضرت علی کی جب بیعت ہوتی ہے تو بیعت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پہلے حالات پر قابو پا لیں اور اس کے بعد پھر قاتلین عثمان سے بدلہ لیا جائے گا۔ لیکن پہلے حضرت عائشہ کا گروہ قریب 4 ماہ بعد جو ہے یہ حضرت عائشہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ، اور اس کے 6 ماہ بعد حضرت امیر معاویہ کے جو ہیں وہ جنگ کرتے ہیں قاتلین عثمان کے حصول کے لیے۔ بہرحال آپ کہہ لیں کہ یہی ایک مین پوائنٹ تھا ان دونوں گروہوں کے درمیان، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا، اور جو کہ جمہور کے نزدیک درست موقف تھا، وہ یہ تھا کہ پہلے فتنہ و فساد کے حالات کو قابو کر لینے دیں، اس کے بعد قاتلین عثمان سے بدلہ لیا جائے گا۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی کہتی تھی کہ پہلے بدلہ لیے جانا چاہیے، اور اسی طرح امیر معاویہ نے بھی یہی کیا۔ بہرحال جمہور کا جو درست موقف ہے اس بارے میں وہ یہی ہے کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت عائشہ جو تھے انہوں نے اجتہاد کیا، اور اجتہاد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اگر مجتہد اجتہاد کرے اور وہ ٹھیک ہو جائے تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں، وگرنہ کوشش کا اس کو 1 اجر مل جاتا ہے۔ تو یہ ہم صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بھی طعن و تشنیع یا اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہتے اور نہ ہی کریں گے۔ بہرحال موقف یہی ہے کہ امیر معاویہ جو تھے وہ مجتہد تھے، لیکن ان دونوں گروہوں میں جو درست موقف تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ کتنے لوگ شہید ہوئے، بہت مبالغہ رائے کی جاتی ہے، اور جنگ جمل میں 60-70 ہزار لوگوں کی تعداد بتائی جاتی ہے، اسی طرح صفین میں بھی بتائی جاتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بہرحال جنگ جمل اور جنگ صفین کے بعد ایک گروہ جو حضرت علی رضی اللہ اچھا صفین میں یہ ہوا کہ حضرت علی نے اور حضرت امیر معاویہ نے تحکیم مقرر کیے۔ تحکیم کہتے ہیں حکم مقرر کیے گئے، یعنی کہ ایک دونوں گروہوں کی طرف سے بندہ مقرر کیا گیا جو فیصلہ کرے گا۔ امیر معاویہ کی طرف سے عمر بن عاص تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری تھے۔ یہاں پر بھی بڑے تفصیلات واقعات آتے ہیں۔ تو بہرحال تحکیم کے معاملے پر جو ایک گروہ تھا حضرت علی کی فوج میں کوفیوں کا، انہوں نے نعرہ لگایا کہ لا حکم الا للہ، یا ان الحکم الا للہ، کہ حکم جو ہے وہ صرف اللہ کا ہے، کوئی بندہ بھی اپنی مرضی سے حکم یا کہہ مقرر نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ یہ خارجی انتہائی شدت پسند گروہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ لوگ وہ ہیں کہ قرآن پڑھیں گے اتنی سریلی آواز سے پڑھیں گے کہ تمہیں اپنا قرآن پڑھنا معیوب لگے گا، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ ان کے بارے میں بڑی نشانیاں بھی بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے یہ حضرت علی کی گروہ سے علیحدہ ہوئے تھے، اس لیے ان کو خارجی کہا جاتا ہے۔ نہروان کے مقام پر 38 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جنگ کی، اور بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ خارجی جو تھے وہ مارے گئے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اسی خارجیوں میں سے
ایک بندہ تھا جس کا نام تھا عبد الرحمن بن ملجم، وہ نکلا ان میں سے اور اس نے اپنے ساتھ 3 بندے لیے۔ عبد الرحمن بن ملجم نے اپنے ساتھ 3 بندے لیے اور اس نے ارادہ کیا کہ میں جو ہے جو 3 بڑے آپ کہہ لیں کہ اس وقت کے اسلامی دنیا کے لیڈر تھے، اس نے ارادہ کیا کہ ان تینوں کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، جن میں ایک تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تھے امیر معاویہ اور ایک تھے عمر بن عاص۔ ان 3 لوگ تھے، یہ 3 لوگوں نے یہ پلان بنایا، اور کہا جاتا ہے کہ عبد الرحمن بن ملجم کی جب یہ کوفہ آیا تو کتام نامی ایک عورت تھی، اس عورت کا جو ہسبینڈ تھا، اس کا جو خاوند تھا، اور اس کا والد اور اس کا بھائی اور اس کا بیٹا، کہا جاتا ہے کہ 3 اور بعد میں کہا جاتا ہے کہ 4 رشتہ دار جو تھے اس کے جنگ نہروان میں مارے گئے تھے۔ تو یہ عبد الرحمن بن ملجم سے ملی، تو اس نے عبد الرحمن بن ملجم کو یہ عورت اچھی لگی، شادی کے لیے پیغام بھجوایا۔ تو کتام نے کہا کہ تمہارے ساتھ میں شادی تب کروں گی جب تمہیں نعوذ باللہ علی کا سر لا کے دو گے۔ تو اس نے کہا تو میں تو آیا اسی مقصد کے لیے ہوں۔ بہرحال شادی ہو گئی، شادی کے لیے حق میں جو تجویز کیا گیا نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک جو تھا وہ تجویز کیا گیا۔ اب حضرت علی رضی اب تینوں لوگوں نے اکٹھے پلان بنایا، ایک ہی وقت میں تینوں لوگوں پر حملہ کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے تو یہ محراب میں چھپ کے بیٹھ گیا سجدے کی حالت میں۔ اس نے تلوار کے ساتھ آپ کہہ لیں کہ اس تلوار کو پورا آپ کہہ لیں کہ خون زہر آلود کیا گیا اور اس کے ساتھ پھر حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اس کے وار کے ساتھ۔ اب امیر معاویہ پر بھی حملہ کیا گیا، تو امیر معاویہ جو تھے ان پر جو وار تھا وہ اوچھا پڑا اور یہ بچت ہوگی۔ عمر بن عاص اس دن بیمار تھے اور اپنی بیماری کی وجہ سے کوئی اور ان کی جگہ پہ گیا، حذیفہ کا نام آتا ہے، وہ بندہ جو ان کی جگہ پہ نماز پڑھانے گیا تھا وہ اس دن شہید ہو گیا۔ تو بہرحال اس طرح کر کے عبد الرحمن بن ملجم وہ شخص ہے جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو ان کا بدلہ جو لیا وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا۔ حضرت حسن چونکہ بڑے تھے تو حضرت حسن نے قصاص کے طور پر عبد الرحمن بن ملجم کو قتل کر دیا۔ اس کے بارے میں بھی آپ کہہ لیں کہ بڑی روایت آتی ہے کہ اس کو ابھارا کس نے، کون تھا اس کے پیچھے موٹیویٹر جس نے اس کو اس بات پر ابھارا، لیکن تاریخی روایات میں کہ اس میں صحابہ کرام کو بھی نعوذ باللہ اشعث بن قیس کا نام آتا ہے جن کو جو حضرت علی کی فوج کے تھے۔ تو بہرحال اس میں صحابہ کرام کے بارے میں اور کوئی بھی اختلافی نام لینے سے بہتر یہ ہے کہ ہم ٹو دی پوائنٹ وہی باتیں یاد رکھیں جو اسلامک اسٹڈیز کے پیپر میں ہمارے متعلق پوچھی جاتی ہیں۔ اچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی جو مدت ہے وہ 6 ماہ ہے۔ حضرت حسن کی جو مدت ہے خلافت کی وہ 6 ماہ ہے۔ حضرت حسن پر 3 قاتلانہ حملے ہوتے ہیں، اور یہ قاتلانہ حملے جو ہیں وہ ان کی کوفی فوج سے ہی کیے جاتے ہیں۔ تو حضرت حسن کیا کرتے ہیں، حضرت امیر معاویہ سے جنگ کرنے کی بجائے صلح کر لیتے ہیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اور پیشین گوئی ثابت ہوتی ہے جس میں آپ نے حضرت حسن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ جو میرا بیٹا ہے یہ سید ہے، سردار ہے، اور قریب ہے کہ اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں میں صلح کروائیں گے۔ صلح کرانے کا حضرت امیر معاویہ نے صلح کر لی، اور کہا گیا کہ جو تعلیم و تربیت ہے 2 شعبے ہو گئے، تعلیم و تربیت جو ہے وہ بنو ہاشم کے پاس رہے گی، اور جو سیاست ہے یہ بنو امیہ کے پاس رہے گی۔ اچھا، اصل میں نا یہ بھی سمجھ لیں، بنو ہاشم اور بنو امیہ ان کی آپ کہہ لیں کہ جنگ ہوتی ہے، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ اصل میں کوئی لوگ اس بات کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، اور ہر جگہ پہ ثقیفہ بنی سعدہ کو چھوڑ دیں بس آپ، اس کے بعد جو حضرت ابو بکر نے حضرت عمر خلافت کی کمیٹی بنائی جس میں 6 ممبر تھے، اور اس میں سعد بن ابی وقاص نے موٹیویٹ کیا، اس میں بھی یہ الزام لگایا رہتا ہے کہ جو خلافت کمیٹی میں جھگڑا تھا وہ بھی ہاشمیوں کا اور امویوں کا تھا، یعنی کہ وہ خاندانی تعصب جس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم کر دیا تھا۔ رافضی لوگ، اہل تشیع حضرات اور ایسے جو صحابہ کرام پر تبرہ کرتے ہیں وہ بار بار اس خاندانی تعصب کو ہوا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ خلافت کی کمیٹی میں یہ کہا گیا کہ جی حضرت علی حقدار تھے، اور حضرت عمر فاروق نے جو خلافت کی 6 رکنی کمیٹی بنائی تھی اور کہا تھا کہ اگر فیصلہ نہ ہوا تو عبداللہ بن عمر فیصلہ کریں گے،
لیکن عبداللہ بن عمر کے بجائے سعد بن ابی وقاص آگے ہو گئے اور انہوں نے سارا کام کیا، لوگوں سے پوچھا، موٹیویٹ کیا۔ علی اور عثمان تھے ظاہری بات ہے، اور سعد بن ابی وقاص تھے۔ سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ میں لوگوں سے پوچھتا ہوں۔ تو یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص جو تھے یہ حضرت عثمان کے رشتہ دار تھے، اس لیے انہوں نے اپنے رشتہ دار کے بندے کو آپ کہہ لیں کہ سپورٹ کر لیا۔ اسی طرح حضرت عثمان کی وفات کے بعد بھی یہ جو آپ کہہ لیں کہ حضرت قصاص عثمان کا مسئلہ آتا ہے، اس میں بھی اس کو خاندانی تعصب کے بارے میں اس کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح پھر تھرو آؤٹ جتنی بھی اس کے بعد تاریخ آتی ہے اس میں اس تعصب کو زیادہ ہوا دی جاتی ہے۔ ہاشمی اور اموی، اصل میں جیسا کہ آپ کو یاد ہو جب ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی تھی تو یہ عبد مناف جو تھے، عبد مناف کے دونوں بیٹے تھے، ایک کا نام تھا عبد الشمس تھا اور ایک کا نام تھا ہاشم۔ ہاشم سے اب بنو ہاشم ہوتے ہیں اور عبد الشمس سے امیوی ہوتے ہیں۔ یہ آپ کہہ لیں کہ دونوں چاچے بابے تھے، تو یہ چاچے بابوں کی ہی لڑائی کو آگے موٹیویٹ کیا جاتا ہے۔ پھر امویوں میں حضرت عثمان آتے ہیں، سعید بن عاص آتے ہیں، ابو سفیان آتے ہیں، حرب بن امیہ آتے ہیں۔ اس طرح ہاشمیوں میں حضرت علی ہیں، حضرت عباس ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو اس بارے میں اختلافات کو ہوا دی گئی۔ تو یہ بھی یہی بات ہے، اس وقت حضرت جب حسن کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کا معاہدہ ہوتا ہے تو حضرت حسن کے ساتھ یہ ڈیل ہوتی ہے کہ تعلیم و تربیت کا جو شعبہ ہے وہ ہاشمیوں کے پاس رہے گا اور سیاست کا جو شعبہ ہے یہ بنو امیہ کے پاس رہے گا۔ تو بہرحال 6 ماہ کے ڈیوریشن میں یہ حضرت امیر معاویہ کی خلافت جب حضرت حسن دستبردار ہو گئے تو پھر ساری خلافت امیر معاویہ کے قبضے میں چلی گئی ہے۔ امیر معاویہ ہے سب سے پہلے، امیر معاویہ کے بعد ان کا بیٹا یزید ہے، یزید بن معاویہ، اور اس کے بعد معاویہ بن یزید۔ یہ پہلے 3 نام ذہن میں رکھ لیں۔ حضرت امیر معاویہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے، کاتب وحی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سالے بھی لگتے ہیں۔ ام حبیبہ بنت ابی سفیان جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہیں، اور یہ ام حبیبہ جو ہے یہ حضرت امیر معاویہ کی بہن بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ابو سفیان کی بیٹی بھی ہیں، اور آپ کہہ لیں کہ یزید کی یہ پھوپھو بھی لگتی ہیں۔ یہ ام المؤمنین ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہے، اللہ کے نبی نے ان سے نکاح کیا ہوا ہے۔ امیر معاویہ حضرت عمر فاروق کے دور میں اردن کے آپ کہہ لیں کہ تھے گورنر تھے۔ ان کا بھائی تھا ایک یزید بن ابی سفیان، اور وہ شام کا گورنر تھا۔ امواس، طاعون امواس جو ہے اس میں شہادت ہوتی ہے یزید بن ابی سفیان کی، اور اس کے بعد حضرت عمر جو ہیں وہ اردن کے ساتھ ساتھ دمشق کا بھی گورنر امیر معاویہ کو بنا دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کے بعد حضرت عثمان کا دور آتا ہے، حضرت عثمان حضرت امیر معاویہ کو دمشق کے ساتھ ساتھ شام اور پھر فلسطین، یہ سارے علاقوں کا گورنر بنا دیتے ہیں، اور بہت مضبوط اور پاورفل گورنر ہوتے ہیں امیر معاویہ۔ اچھا، حضرت امیر معاویہ کے بعد حضرت عثمان غنی کے بعد حضرت علی کا معاملہ آتا ہے، تو امیر معاویہ جنگ صفین ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر حضرت حسن دستبردار ہوتے ہیں۔ تو امیر معاویہ جو ہے حجاز سمیت پورے اسلامیہ بلاد اسلامیہ کے جو ہے اس کے خلیفہ مقرر پاتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کو مغیرہ بن شعبہ نے یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ اپنے بعد یزید کو اپنا خلیفہ نامزد کر جائیں۔ اچھا، مغیرہ بن شعبہ نے یہ مشورہ دیا، اس کے پیچھے ریزن یہ تھی کہ جس طرح حضرت عثمان غنی کے بعد خلافت کا مسئلہ بن گیا تھا، جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت علی کی گروہ چلے گئے، پھر امیر معاویہ کے پاس چلے گئے، یہ سارے معاملات بن گئے، تو حضرت امیر معاویہ نے مغیرہ ایم سی کو بس اتنا ہی ذہن میں رکھیں، اس کے پیچھے کیا موٹیویشن ہے اور یزید کا کریکٹر کون سا ہے۔ یزید کے کریکٹر کے بارے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح کے اہل سنت والجماعت کا موقف ہے کہ جو اس کا کردار کا جو اس کے اثرات ہیں، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ہسٹری میں جو کربلا کا سانحہ پیش آتا ہے، ہرہ کا واقعہ پیش آتا ہے، کعبہ پہ سنگ باری کا، یہ 3 مشہور اور سیاہ واقعات آتے ہیں یزید کے دور کے، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، اس کو کسی صورت بھی ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے بارے میں کبھی بھی یزید کا ساتھ نہیں دیا جا سکتا۔ غلط ہیں، واقعات ہیں۔ اگر یزید اتنا ہی آپ کہہ لیں کہ اس معاملات سے بری تھا تو وہ ان واقعات کو جنہوں نے یہ واقعہ کیا
ان کے کردار کو، ان کریکٹرز کو کیفر کردار تک پہنچاتا. یعنی کہ کہا جاتا ہے کہ جو عبید اللہ بن زیاد جو تھا وہ تو عراق کا گورنر تھا، اور اس نے جو کیا تھا وہ تو اپنی مرضی سے کیا تھا. بھئی اگر اپنی مرضی سے ہی کیا تھا تو جب آپ کہہ لیں کہ یزید کو اس بات کی خبر پہنچی تو اس نے ابن زیاد کو سزا کیوں نہیں دی. اسی طرح واقعہ ہرہ آتا ہے، مدینہ سے آپ کہہ لیں کہ حسین بن نمیرہ، یہ نام آتا ہے، حسین بن نمیرہ سے بیعت لینے کے لیے اس نے جناب جی مکہ پر، مدینہ پر حملہ کیا. اور مدینہ پر صرف حملہ ہی نہیں کیا بلکہ آپ کہہ لیں کہ 3 دن تک مدینہ کو لوٹا اور اس کے لوگوں کو آپ کہہ لیں کہ مال و دولت لوٹا، اور حرم کو جو ہے اس کو مباح قرار دیا. اس طرح پھر حسین بن نمیرہ کی جو فوج ہے وہ کعبہ پہ پہنچتی ہے اور خانہ کعبہ کے اوپر منجنیقوں کے ساتھ حملہ کرتی ہے. وہ تو اسی دوران ہی یزید کی وفات ہو جاتی ہے. اور یہ آپ کہہ لیں کہ جو معاملہ ہے حضرت عبداللہ بن زبیر کا وہ تھوڑا ڈاؤٹڈ ہو جاتا ہے اور اس کو بات سائڈ پہ چلی جاتی ہے. وگرنہ جو صورتحال یزید بن معاویہ نے کر دی تھی وہ صورت بڑی خراب تھی، تو اس کو ڈیفینڈ کسی صورت بھی نہیں کیا جا سکتا. تمہارا امیر معاویہ کے بعد یزید بن معاویہ ہے. یزید بن معاویہ کے بعد معاویہ بن یزید بنتا ہے، لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد یہ آپ کہہ لیں کہ جو حالات ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے معاویہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جو میرے والد نے کیا ہے اور اہل بیت کے ساتھ جو کیا ہے، تو وہ خلافت سے اپنے آپ کو دستبردار کر لیتا ہے، معزول ہو جاتا ہے اور اپنے کام کو چھوڑ دیتا ہے. اچھا جی، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر یہ جو 3 لوگ ہیں، معاویہ، یزید اور امیر معاویہ، یہ تھے آل سفیان میں سے. آل سفیان سے اس کے بعد آتا ہے مروان بن حکم. مروان بن حکم جو ہے یہ آل مروان ہے، اور اس کے بعد یہ بھی ہے بنو امیہ کے ہی ہیں، بنو امیہ کے خاندان کے ہی ہیں، لیکن ابو سفیان کی اولاد سے نہیں ہیں بلکہ اس کے بھائی مروان کی اولاد سے ہیں. مروان بن حکم جو والد ہے حکم، اس کے بارے میں تاریخی روایات یہ بھی آتی ہیں کہ اس کو آپ کہہ لیں کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے نکال دیا تھا. مروان بن حکم جو ہے یہ حضرت عثمان کے جو تھے یہ داماد بھی تھے، اور داماد کے ساتھ ساتھ یہ ان کے پرسنل سیکٹری بھی تھے. یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ جو کاتب ہوتا ہے خصوصی، اور جو حضرت عثمان کی مہر تھی جس کے ساتھ وہ آپ کہہ لیں کہ معاملات سارے دیکھتے تھے اور مہر لگاتے تھے، وہ مہر بھی جو تھی وہ حضرت مروان بن حکم کے پاس ہی تھی. اوکے جی، مروان بن حکم کے حکومت آتی ہے. اور مروان بن حکم اصل میں جب معاویہ بن یزید خلافت سے دستبردار ہوتے ہیں تو عبداللہ بن زبیر کا ایک کریکٹر آتا ہے بڑا مشہور، حضرت زبیر بن عوام. یہ کریکٹر سمجھ لیں، ان کی خلافت بھی قریب 9 سال تک رہی ہے حجاز کے اوپر. یہ وہ کریکٹر ہے کہ جس نے حضرت امیر معاویہ کی یزید کی بیعت کی زبردست مخالفت کی ہے اور اس کے بدلے میں اپنی آپ کہہ لیں کہ خلافت کا اعلان کیا ہے. عبداللہ بن زبیر، حضرت زبیر بن عوام جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کے بیٹے ہیں، اور ان کی والدہ کا نام اسماء بنت ابی بکر ہے. اور یہ اسماء بنت ابی بکر وہی ہیں جن کو ہجرت مدینہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذات النطاقین، 2 پٹکوں والی کا خطاب دیا تھا کہ جب وہ سامان باندھنے کے لیے کپڑا نہ ملا تو انہوں نے اپنے پٹکے توڑ کر پھاڑ کر سامان باندھا. اور یہ حضرت عائشہ کی بہن تھی اور حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی. یہ عبداللہ بن زبیر اس کے بیٹے تھے، اور جنگ جمل میں یہ حضرت عائشہ کے ساتھ تھے. عبداللہ بن زبیر نے اپنی خلافت کا اعلان کیا، اور جو یزید نے حملہ کروایا تھا ہرہ پر، اس کے پیچھے بھی ریزن یہ تھی کہ عبداللہ بن زبیر نے مدینہ میں اپنی خلافت کا اعلان کیا، اور سنگ باری جو مکہ پر کروائی تھی اس کے پیچھے بھی ریزن یہ تھی کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے وہاں پر اپنی خلافت کا اعلان کیا. جب مروان بن حکم آتا ہے تو مروان بن حکم، اب ہوا کیا کہ جب معاویہ بن یزید نے اپنے آپ کو خلافت سے دستبردار کر لیا، علیحدہ ہو گیا، تو اس وقت عبداللہ بن زبیر کے جو مدنی گورنر تھے، جو اس نے کہا کہ جتنے بھی اموی ہیں یہاں سے نکال دو ان کو. اب حضرت عبداللہ بن زبیر کو فطرتاً اموی خاندان سے نفرت تھی، تو انہوں نے مروان بن حکم کو مدینے سے نکال دینے کا حکم دیا. اب یہاں پر بڑا انٹرسٹنگ اور آپ کہہ لیں کہ بڑا خطرناک موڑ آتا ہے تاریخ میں. اگر یہ واقعہ نہ ہوتا، عبداللہ بن زبیر مروان بن حکم کو مدینے سے نہ نکالتے، آپ کہہ لیں تو تاریخ کا رخ ہی کچھ اور رہنا تھا. مروان بن حکم بھی اس وقت بیمار تھا، چیچک کی بیماری میں مبتلا تھا. اس کا جو بیٹا تھا عبد الملک بن مروان، جو بعد میں بنو امیہ کا حقیقی بانی بنا، وہ اس کے ساتھ تھا.
اچھا، مروان بن حکم جب مدینہ سے نکلا تو یہ شام پہنچا، اور شام پہنچ کر اس نے اموی کہلا کر اپنی بیعت کروائی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کو یہ پتہ چلا بعد میں، یعنی کہ جب وہ نکلا ہی تو تھوڑی دیر بعد واپس بلایا، لیکن وہ مروان بن حکم چلا گیا ہوا تھا۔ تو اس طرح کر کے پھر اس کے بعد مروان بن حکم جب آیا تو اس نے بیعت کروائی اپنی، اور اس نے پھر عبداللہ بن زبیر کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی، اور جس کے نتیجے میں حجاج بن یوسف، جس کا تاریخ میں نام آتا ہے اور جس کو اچھے لفظوں سے یاد نہیں کیا جاتا، جو طائف کے بنو ثقیف قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اور جس نے قرآن پاک پر اعراب بھی لگوائے تھے، وہی مروان بن حکم کا آپ کہہ لیں کہ سپہ سالار ہوتا ہے، کوفے کا گورنر ہوتا ہے، عراق کا گورنر ہوتا ہے، اور وہ عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیتا ہے، اور اس طرح کر کے مروان بن حکم کی حکومت آ جاتی ہے۔ اچھا، یہاں پر سمجھ لیں اب ترتیب کیا ہوگی پھر حکمرانوں کی، جیسا کہ پہلے تین میں نے آپ کو بتا دیے۔ حضرت امیر معاویہ ہیں، امیر معاویہ کے بعد یزید ہے، یزید بھی کے بعد معاویہ ثانی ہے، معاویہ ثانی کے بعد مروان بن حکم آتا ہے، مروان بن حکم کے بعد عبد الملک بن مروان آتے ہیں، عبد الملک بن مروان کے بعد اس کا بیٹا جو ہے وہ ولید بن عبد الملک ہے، ولید بن عبد الملک کے بعد اس کا بھائی جو ہے سلیمان بن عبد الملک ہے، اور سلیمان بن عبد الملک کے بعد عمر بن عبد العزیز ہیں۔ یہ آپ کہہ لیں کہ ان کے دور عروج کے، اس کو ہم کہتے ہیں، آپ اس کو اموی خلافت کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں کہ ایک ہے ان کا دور عروج اور ایک ہے ان کا دور زوال، یعنی کہ کچھ ان کا عروج کے دور کے حکمران ہیں اور کچھ ان کے زوال کے دور کے حکمران ہیں۔ تو دور عروج میں مروان بن حکم ہے، عبد الملک بن مروان ہے، ولید بن عبد الملک ہے، سلیمان بن عبد الملک ہے، عمر بن عبد العزیز ہیں۔ ان کے بارے میں تفصیلات میں انشاءاللہ نوٹس کی صورت میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ ہاں، کل جو ہے کل 14 حکمران ہیں، اور انہوں نے قریب 92 سال تک حکمرانی کی ہے، یعنی کہ یہ ایم سی کیو ہے، جو کہ ان کی تفصیلات بڑی ہیں، میں بتا رہا ہوں کہ نوٹس آپ کے ساتھ شیئر کر دیں جائیں گے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ کل 14 حکمران ہیں اموی، جن میں سب سے پہلے جو ہیں وہ امیر معاویہ ہیں، اور جو سب سے آخری ہے وہ مروان ثانی ہے، مروان ثانی سب سے آخری حکمران جو ہے۔ اچھا، اب 14 حکمرانوں میں عبد مروان بن حکم، جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا، عبد الملک بن مروان جو ہے اس کو بنو امیہ کا حقیقی بانی بھی کہا جاتا ہے، اور اس نے بغاوتوں کا استحصال کیا۔ ولید بن عبد الملک کا جو دور ہے وہ بنو امیہ کا سنہری دور کہلاتا ہے، یہ تعمیرات کا شوق رکھتا تھا، اور اس نے جامع مسجد دمشق جو ہے اموی جو امیہ کی جو بڑی مشہور ہے جامع مسجد دمشق، وہ اس نے تعمیر کروائی۔ ولید بن عبد الملک ہی وہ کریکٹر ہے جس نے عربی زبان کو دفتری زبان قرار دیا، ولید بن عبد الملک ہی وہ ہے جس نے اسلامی سکوں کا باقاعدہ اجرا کیا، ولید بن عبد الملک ہی وہ شخصیت ہے جس نے حکم دیا قرآن مجید پر اعراب لگوانے کے، اور نہ صرف قرآن مجید پر۔ یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیجئے، عام طور پہ حجاج بن یوسف کو قرآن مجید پر اعراب لگانے کا کہا جاتا ہے، لیکن اس نے ولید بن عبد الملک کے حکم پر اعراب لگائے، اور صرف یہاں پر قرآن پاک پر اعراب نہیں تھے لگوائے گئے، عربی زبان پر بھی اعراب لگوائے گئے تھے۔ اصل میں اس سے پہلے جو عربی زبان تھی وہ اعراب کے بغیر پڑھی جاتی تھی، زبر زیر اور پلس نقطے بھی نہیں تھے ہوتے ہیں، نقطے بھی لگوائے ولید بن عبد الملک نے۔ ولید بن عبد الملک یہ سنہری دور کہلاتا ہے، اور اس کے دور میں جو مسلمانوں کی حکومت کی سرحد تھی وہ چین سے لے کر آپ کہہ لیں کہ اسپین تک، اور یہاں سے سندھ تک کے علاقوں تک اس کی حکمرانی پائی جاتی ہے۔ ولید بن عبد الملک کے بعد سلیمان بن عبد الملک آتا ہے، یہ انتہائی نیک پاکیزہ تھا، لیکن ان ساری خوبیوں پر اس کی ایک خامی غالب آ جاتی ہے، اور وہ سلیمان بن عبد الملک کی خامی ہے انتقام کی۔ عبد الملک جو ہے سلیمان جو ہے اس نے ہر اس بندے سے انتقام لیا جس کے ساتھ اس کو ولی عہد کے زمانے میں دشمنی تھی۔ 3 مشہور نام آتے ہیں ولید بن عبد الملک کے کریکٹر کے، آپ کہہ لیں کہ جن میں محمد بن قاسم ہے، آپ نے سنا ہوگا محمد بن قاسم کا نام، موسیٰ بن نصیر ہے، موسیٰ بن نصیر کے ساتھ آپ کہہ لیں کہ قتیبیہ بن مسلم ہے، اسی کے ساتھ طارق بن زیاد ہے، وہ حجاج بن یوسف ہے۔ اب کہہ لیں کہ سلیمان کو حجاج کے ساتھ پرسنل دشمنی تھی، حجاج تو ولید بن عبد الملک کے دور میں فوت ہو گیا،
جب ولید بن عبد الملک کے بعد سلیمان کا دور آیا تو سلیمان کے دور میں اس نے حجاج بن یوسف کے خاندان سے چن چن کے بدلے لیے۔ محمد بن قاسم جو ہے یہ حجاج بن یوسف کا بھتیجا بھی تھا اور بھتیجے کے ساتھ ساتھ اس کا داماد بھی تھا۔ اس نے آپ کہہ لیں کہ محمد بن قاسم کو سندھ کی مہم سے واپس بلایا، واسطہ شہر میں اس کو پھانسی دے کے مروا دیا۔ قتیبیہ بن مسلم جو ہے اس نے اندلس کو فتح کرنے میں بہت بڑا رول پلے کیا تھا، اور موسیٰ بن نصیر نے بہت بڑا رول پلے کیا اندلس کی فتح میں۔ اب اندلس سے پورا ایک جہاز جو تھا مال غنیمت کا لے کے آ رہا تھا، لیکن سلیمان نے خط لکھا کہ تم ابھی نہ آؤ، ابھی تم جنگ میں مصروف رہو۔ اصل میں سلیمان کا مقصد یہ تھا کہ ولید ابھی بیمار ہے، یہ فوت ہو جائے گا، تو جب میرے عہد حکومت میں جب یہ قتیبیہ بن مسلم موسیٰ بن نصیر سامان لے کر آئے گا تو یہ سارا مال و جول جو ہے یہ مجھے ملے گا۔ تو موسیٰ بن نصیر نے جلدی آنا کوشش کی، اس نے مہم چھوڑ دی ایک آدمی اور مال غنیمت لے کر قصر خلافت میں آیا۔ ولید بن عبد الملک سے ملاقات ہوئی، ولید بن عبد الملک نے اس کو بڑا انعام دیا، گفٹ دیا، لیکن تھوڑی دیر بعد ولید بن عبد الملک فوت ہو گیا۔ تو اب موسیٰ بن نصیر کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ سلیمان بن عبد الملک نے کہا اچھا پتر اب تجھے میں پوچھتا ہوں۔ اس نے سارا جو مال غنیمت اس کو دیا تھا وہ واپس لے لیا، دھوپ میں کھڑے کر کے اس کو کوڑے لگوائے، اس پر بھاری ٹیکس عائد کیا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ اتنا ٹیکس عائد کیا گیا کہ یہ اپنی بنیادی ضروریات زندگی بھی آپ کہہ لیں کہ مشکل سے پوری کرتا تھا، اور پھر اس کو بھیک مانگنا پڑتی تھی۔ یہ صورتحال ہو گئی تھی۔ اسی طرح قتیبیہ بن مسلم کے ساتھ بھی ناروا سلوک کیا گیا، مارا گیا، کوڑے مارے گئے، زمینوں کی جائیداد جو تھی وہ اس سے چھین لی گئی، اور اس کے ساتھ نازیبا سلوک کیا گیا۔ یہ سارا سلیمان بن عبد الملک نے کیا۔ یہ انتقامی جذبہ جو ہے، جیسا کہ میں نے بتایا نا کہ نیکیاں اس کی بڑی ہیں، لیکن ان ساری نیکیوں پر اس کا ایک جذبہ جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے، اور وہ جذبہ ہے اس کا انتقام کا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس کو مفتاح الخیر کہا جاتا ہے۔ سلیمان بن عبد الملک کو مفتاح الخیر کا مطلب ہے خیر کی چابی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے بعد عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ نامزد کر دیا۔ اس کے خلیفہ نامزد کرنے کی وجہ سے اس کو مفتاح الخیر کہا جاتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ خامس راشدہ بھی کہا جاتا ہے، پانچواں خلیفہ راشد۔ انہوں نے اموی حکومتوں کے زیادتیوں کو ختم کیا، ظالم جو عمال تھے، گورنر تھے، ان کو معزول کیا، اور رعایا کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ ذمیوں پر ایک ٹیکس لگا دیا جاتا تھا، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ جو بندہ نو مسلموں پر، ذمی پر تو ٹیکس ہوتا ہی ہوتا ہے۔ عہد بنو امیہ نے کیا کیا؟ نو مسلم پر جزیہ لگا دیا، یعنی کہ جو بندہ نیا مسلمان ہوتا تھا وہ کہتے تھے، یعنی کہ بنو امیہ کے حکمران کہتے تھے کہ اس نے ٹیکس سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان شو کیا، یا اندر سے مسلمان نہیں ہے، لہذا یہ بھی ٹیکس دے گا۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے آ کر آپ کہہ لیں کہ اس بدعت کو بھی ختم کیا، اور نو مسلموں سے جزیہ ختم کیا۔ باغ فدق کا جو مسئلہ تھا، مروان بن حکم نے جو فدق کا باغ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت تھا، یہ اپنے ذاتی تصرف میں لے آیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کو یہاں سے ختم کیا۔ عمر بن عبدالعزیز کا اور سلیمان بن عبد الملک کا رشتہ بھی سمجھ لیجئے۔ اصل میں آپ کہہ لیں کہ مروان بن حکم کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا عبدالعزیز اور ایک کا نام تھا عبد الملک۔ یہ سمجھ لیجئے گا ذرا۔ تو عبد الملک کے بیٹے ولید اور سلیمان تھے، اور عبدالعزیز کا جو بیٹا تھا یہ عمر تھا، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ یہ مروان بن حکم کا پوتا تھا اور سلیمان کا کزن تھا، اور کزن کے ساتھ ساتھ ان کا بہنوئی بھی تھا، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ سلیمان کی بہن کی شادی جو تھی وہ عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ ہوئی تھی۔ تو بہرحال یہ آپ کہہ لیں کہ تھوڑا سا دوسرا پوائنٹ ہے اس میں۔ اوکے جی، تو عمر بن عبدالعزیز نے تدوین حدیث کی، یعنی کہ حدیث کو باقاعدہ سرکاری سطح پر جمع کیا، فدق کا باغ اہل بیت کے حوالے دوبارہ کیا، نو مسلموں سے جزیہ ختم کیا۔ خاندان بنو امیہ نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے پوری آپ کہہ لیں کہ زمینوں پر نجائز قبضے کر رکھے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک ایک بندے سے وہ زمینیں چھین کے ان کے اہل خانہ کو واپس کروائی۔ کہا جاتا ہے ان کا عہد حکومت جو ہے وہ 99 سے 101 ہجری تک، صرف 2.5 سال تک آتا ہے
کہا جاتا ہے کہ بنو امیہ کو پتہ چل گیا کہ اگر عمر بن عبدالعزیز تھوڑی دیر اور رہے تو پھر ان کی حکومت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اس لیے وہ خاندان بنو امیہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو زہر دلوا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے غلام کے تھرو، کہا جاتا ہے کہ بیگم کے تھرو، لیکن جو بھی تھا، لیکن یہ روایت ثابت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو زہر دیا گیا، اور زہر دینے کی وجہ سے جلد ہی 2.5 سال کی مدت میں ہی عمر بن عبدالعزیز کی وفات ہو جاتی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کے بعد جتنے بھی بنو امیہ کے حکمران آتے ہیں وہ عیاش قسم کے ہوتے ہیں، وہ خود پرست ہوتے ہیں، انا پرست ہوتے ہیں، پلس آپ کہہ لیں کہ وہ حکومت کی باغ دوڑ اچھے طریقے سے نہیں سنبھال سکتے ہیں۔ آخری حکمران جو ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ آخری حکمران ہے مروان بن حکم، مروان ثانی، اس کو مروان ثانی کہا جاتا ہے۔ مروان ثانی جو ہے اس کے عہد حکومت میں، بس 5 منٹ ہے ہمارے پاس۔ مروان ثانی جو ہے اس کے حکومت میں جو عباسی تحریک ہے، عباسی تحریک کا انٹرویو، عباسی تحریک کیسے اٹھی، کیسے چلی، کون کون اس میں تھا، پس منظر کیا ہے، یہ انشاءاللہ کل ہمارا تحریک بنو عباس کا لیکچر ہے، انشاءاللہ خلافت بنو عباس کا، وہاں پہ ڈسکس کریں گے۔ تو بہرحال مروان ثانی جو ہے یہ آخری حکمران ہے اس عہد کا۔ اس نے کیا کیا، اس کے دور میں عباسی تحریک پروان چڑھتی ہے اور مضبوط ہوتی ہے۔ ایک جنگ ہوتی ہے، جنگ زاب، دریائے زاب ہے، اس کو زاب بھی کہا جاتا ہے، یاب بھی کہا جاتا ہے، دونوں طرح اس کا تلفظ ہے، یہ ایک دریا کا نام ہے۔ دریائے زاب کے کنارے آپ کہہ لیں کہ مروان ثانی کی جنگ ہوتی ہے عباسیوں کے درمیان۔ عباسیوں میں آپ کہہ لیں کہ عباسیوں میں سے جو محمد بن حنفیہ کے چچا جو ہے وہ اس کے مقابلے میں آتا ہے۔ مروان ثانی کو شکست ہوتی ہے اور وہ بھاگ جاتا ہے، اور پہلے وہ موصل جاتا ہے، پھر وہاں سے خراسان جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ مصر جاتا ہے، اور آخر کار بحیرہ کے مقام پر عباسی فوج جو ہے وہ اس کو پکڑ لیتی ہے اور پکڑ کے مروان ثانی کو قتل کر دیتی ہے۔ عہد بنو عباس نے، جب بنو عباسی آئے ہیں، انہوں نے وہ ظلم و ستم تاریخ میں کیا ہے کہ اس کی مثال ملنے سے قاصر ہے۔ سارے اموی حکمران جتنے بھی تھے سوائے عمر بن عبدالعزیز کے، انہوں نے ان کی قبریں اکھاڑ کے ان کو سزا دی ہے۔ جس کی ہڈیاں نکلیں اس کی ہڈیاں کو جلا دیا گیا ہے۔ حشام بن عبد الملک جو تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد جو حکمران بنتا ہے، حشام بن عبد الملک کی کہا جاتا ہے کہ لاش صحیح سلامت نکلی تھی قبر سے۔ اموی عباسیوں نے کہا جاتا ہے کہ اس لاش کو کوڑے مارنے کے بعد اس لاش کو پھانسی دی ہے، اور پھانسی دینے کے بعد اس کی لاش کو جلا دیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد ابو جعفر ابو العباس السفاح نے، ایک حکمران تھا اموی، اب اس کا نام نہیں ذہن میں، اس کی لاش کو درمیان سے اس طرح 2 حصوں میں کاٹ دیا ہے۔ ایک حصہ اس نے دریا کے اس کنارے پہ باندھ دیا ہے، ایک حصہ دریا کو اس کنارے پہ باندھ دیا ہے، اور جب تک وہ لاش وہاں سے ہڈیاں بن کر ریزہ نہیں ہوگی تب تک اس کی لاش کو نہیں نکالا گیا۔ یعنی کہ بھرپور ظلم و ستم کیا گیا۔ ایک آپ کہہ لیں کہ بندہ تھا اموی شہزادہ جس کا نام تھا عبد الرحمن جو تھا، یہ بس بچ گیا تھا اور یہ اسپین چلا گیا، اور اس نے وہاں پر خلافت اسپین قائم کی۔ انشاءاللہ اس کو بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ اس کا نام بھی عبد الرحمن داخل پڑ گیا۔ اس کی جو والدہ تھیں وہ بربر قبیلے، افریقی قبیلے کی آپ کہہ لیں تھی، اور یہ بڑی مشکل سے بچتا یہاں سے نکل گیا۔ کہا جاتا ہے کہ دونوں بھائی تھے، بھاگ رہے تھے اور فوج ان کے پیچھے لگی ہوئی تھی، سامنے دریا آ گیا تو دونوں نے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ تو فوج نے کہا کہ باہر آ جاؤ تو ہم تم کو امان دیتے ہیں، تم کو چھوڑ دیں گے۔ تو اس کا جو بھائی تھا وہ فوج کی باتوں میں آ گیا، اور عبد الرحمن نے کہا نہیں، میں ان کی باتوں میں نہیں آؤں گا، میں نکل جاؤں گا، آگے واپس نہیں آؤں گا۔ جو بھائی باہر آ گیا تھا فوج نے اس کو قتل کر دیا اور یہ آگے بھاگ گیا، اور اس نے پھر اسپین میں حکومت قائم کی، اور 300 سالوں تک کہا جاتا ہے کہ اندلس پر مسلمانوں کی حکومت رہی۔ اور اقبال نے اسی کے لیے کہا تھا کہ اے گلستان اندلس، وہ دن ہے یاد تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں پہ جب آشیاں ہمارا۔ تو یہ تھی تحریک خلافت جو میں نے مختصراً اور ٹو دی پوائنٹ کر کے آپ کو بتا دی ہے۔ جو اس میں اہم پوائنٹس ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے، تفصیلی نوٹس انشاءاللہ العزیز آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا تاریخ اسلام کے 5واں لیکچر جو ہے خلافت بنو امیہ وہ ختم ہوتی ہے۔
3 لیکچر رہ گئے ہیں، خلافت بنو عباس رہ گئی ہے، خلافت عثمانیہ رہ گئی ہے، 2 اور تیسرے نمبر پہ تاریخ بر صغیر رہ گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی لیکچر کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کو حاسدین کے حسد سے اور شریروں کے شر سے محفوظ رکھے، اللہ آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔